مولاي صل وسلم دائما. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الماجد الحميد المتحمل الذي لا تحيط به الأفكار ولا تنتهي إليه الأسرار ولا تدركه البصائر والأبصار، والصلاة والسلام على عبده الأعبد وحبيبه الأوحد ورسوله الأمجد وأمينه الأجود سيدنا ومولانا محمد المرسل الأكمل الأجمل الأفضل الأعظم الأكرم الأسلم الأحلم الأعلم مصدر الأمر والخلق ومبدأ الرتق والفتق ومنبع الجمع والفرق، هو الذي أخذ منه ونطق عنه وشهد الله به وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لم يتكلم بفمه عن هواه بل سمع كلام الله تعالى مميزا فصح سماعه، فحدثه الله تعالى وأخبره ونبأه وقال له وذكر له ما كان وما يكون، بقوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وقال الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث موسى، وقال الله تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى، وقال إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال الله تبارك وتعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وقال الله تبارك وتعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتاب. وفي الإعلام قال تعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقال في مقام آخر ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقال وآتيناهم الكتاب رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وفي الوصية قال الله تبارك وتعالى وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وقال في الوجادة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وروى عنه عبد الله بن مسعود وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا شيئا وقال سمع منا حديثا فبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وقال فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ارحم خلفائی
وقیل من خلفاؤک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذین یأتون من بعدی یروون احادیثی ویعلمونها الناس، رواہ الطبرانی۔ وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص قال قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علموا ویسروا ولا تؤثروا وبشروا ولا تنفروا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہ اجر شہید۔ وعن ابن عباس قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اخرجہ البیہقی۔ وعن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسمعون ویسمع منکم، تم مجھ سے سنو گے، صحابہ کرام سے فرمایا، اور پھر آگے تم سے سنا جائے گا، تم حدیث مجھ سے سنو گے اور میری حدیث کو آگے تم سے سنا جائے گا۔ وَيُسْمَعُ مِنَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ مِنْكُمْ، اور جنہوں نے تم سے سنی ہوگی پھر آگے ان سے سنا جائے گا۔ وَيُسْمَعُ مِنَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ مِنْكُمْ، اور پھر آگے ان سے میری حدیث سنی جائے گی اور اس کو سنا جائے گا جن لوگوں نے پہلے سنانے والوں سے سنا ہوگا۔ یہ روایت اور سیماء حدیث کو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، رواہ الطبرانی والحاکم۔ فاما بعد ایھا العلماء الراسخون والسامعون المنتفعون، ان اللہ جعل لنا الثقات لإسناد الروایہ وإبلاغ الدین، لأن الإبلاغ والإسناد، حدیث کو اور قرآن کے علم کو لینا اور آگے پہنچانا، اور صرف پہنچا نہ دینا، سند کے ساتھ پہنچانا، متصل اسناد کے ساتھ پہنچانا، کہ سمعت عن فلان وسمع عن فلان وحدثہ فلان واخبرہ فلان وانبأہ فلان واخبرہ فلان، اسناد کے ساتھ، اور اسناد معتبر اور معتمد کے ساتھ سنانا۔ فرمایا ھذا من خصوصیات الامت المحمدیہ، یہ خصوصیت صرف امت محمدی کو نصیب ہوئی ہے، انبیاء ما سبق کی کسی امت کو اسناد کے ساتھ ابلاغ دین کی نعمت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ یہ آقا علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے۔ فما من امت من امم الانبیاء السابقین کانت لها هذه المنزلة العلمیة الرفیعہ تبلغ دینها بالاسناد المتصل بین نبیها وبین علمائها۔ وقد فاضل اللہ تبارک و تعالی بها خیر امت وشرف ائمتها بآدابها من الصحابۃ الی المحدثین وإلی المحدثین وإلی الائمہ ومن الائمۃ الی المسندین ومن المسندین الی السامعین المستفیدین۔ وفی قوله تعالی اثارة من علم هي اشارة الى اسناد الدین واسناد الحدیث وروایته۔ قال امام التابعین محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی وقال ان هذا العلم اے علم الاسناد، اسناد کے ساتھ علم حدیث کو اور علم دین کو روایت کرنا، ان هذا العلم دین فانظروا اما تأخذون دینکم،
یہ قول امام محمد بن سیرین کا، جو امام تابعین ہیں، اکابر کبار تابعین میں سے، ان کا یہ قول امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں درج کیا ہے، اور امام حاکم نے المدخل میں، اور اس طرح جمیع ائمہ حدیث اپنی کتب میں درج کرتے رہے، مگر مقدمہ صحیح مسلم میں آپ کا قول درج ہے۔ یہاں برسبیل تذکرہ دوران خطبہ چونکہ گفتگو بھی شروع ہو چکی، تو میں عرض کر دوں یہ بات بڑی اہم ہے عقیدہ کے اعتبار سے، چونکہ درس بخاری عقائد پر ہے، دورہ صحیح بخاری۔ تو پہلا نقطہ لکھ لیں جو خطبہ سے متعلق ہے۔ امام ابن سیرین کا قول، جس کے راوی خود امام مسلم ہیں، خطبہ صحیح مسلم میں، ان ھذا العلم، اے علم الاسناد، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم۔ وہ لوگ جو اکابر، مشائخ، علماء، ائمہ، محدثین، ان کے حوالے کو اور ان پر اعتماد کرنے کو اور اپنے علم اور عقیدہ کی تصحیح یعنی اس کی صحت، ان کے حوالے سے اس کی صحت کو قائم کرنے کو شخصیت پرستی سمجھتے ہیں۔ یہ ایک مغالطہ پایا جاتا ہے بعض اہل علم میں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف قرآن اور سنت کی نص ہے، قرآنی آیات اور احادیث نبوی کا متن، نص، وہ دین ہے۔ اس تصور کی نفی کی ہے امام ابن سیرین نے اور امام مسلم نے۔ اس تصور کی بولیے نفی کی ہے۔ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، آپ اہل علم ہیں جانتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں سند یا اسناد، اور ایک کو کہتے ہیں متن۔ متن وہ حصہ حدیث ہے جس میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درج ہوتا ہے۔ ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہو المتن، وہ جو مضمون ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا، الصلاۃ و عماد الدین، یہ کلمات متن حدیث ہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ کلمات متن دین ہے۔ لو ان بباب احدکم نہرا فیغتسل فیہ خمسا هل يبقى من درنه شيء قالوا لا قال ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ یہ متن ہے حدیث کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، یہ ہے متن۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ آقا علیہ السلام کا فرمان جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا، یا آپ کا فعل مبارک، آپ کا عمل جو منقول ہوا، یا آپ کی تقریر، وہ مضمون، نفس مضمون، اس کو متن کہتے ہیں۔ یہ ٹیکسٹ ہوتا ہے، جیسے قرآنی آیات ہیں۔ اور سند یا اسناد کیا ہوتا ہے؟ بات یاد رکھ لیں کہ اسناد میں یا سند میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات مبارکہ میں سے ایک لفظ بھی شامل نہیں ہوتا۔ اسناد میں فرمان رسول میں سے ایک لفظ بھی شامل نہیں ہوتا۔ اسناد یہ ہوتا ہے اسناد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس صحابی نے سنا اس صحابی کے نام سے شروع ہوتا ہے، ان سے جس نے سنا، اس سے جس نے سنا، اس سے جس نے سنا، اور آگے پھر امام بخاری نے جن سے سنا، پھر امام بخاری یا امام مسلم یا جو صاحب کتاب ہیں۔ تو اسناد میں یاد رکھ لیں دین کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی، دین کا کوئی مضمون نہیں ہوتا، احکام شریعت میں سے کوئی حکم نہیں ہوتا اسناد میں، فرائض و واجبات اور سنن و نوافل اور مستحبات میں سے کوئی شے اسناد میں، سند میں بیان نہیں ہوتی، اور تعلیمات اسلام میں سے کوئی تعلیم اسناد کا حصہ نہیں ہوتی۔ اسناد ایک چین ہوتا ہے، زنجیر اشخاص، شخصیتوں کے ناموں کا۔ اسناد کیا ہے؟
شخصیتوں کے ناموں کا ایک سلسلہ ہے. سمیت ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان. تو اسناد شخصیتوں کے ناموں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، چین، اس کو اسناد بولتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے نا بات. اسناد میں دین کی تعلیمات میں سے کوئی تعلیم نہیں ہوتی. اسناد صرف شخصیتوں کے نام ہوتے ہیں، شخصیتوں کے نام ہوتے ہیں. اب وہ جو شخصیتوں کے نام ہیں اس چین کو اسناد کہتے ہیں. اب اس اسناد کو امام ابن سیرین فرما رہے ہیں اور امام مسلم فرما رہے ہیں ان ھذا العلم، ان اللہ کے بندوں کے ناموں کی جو فہرست ہے، اس فہرست کو جاننا اور ان کے ناموں کو یاد کرنا اور ان کے ناموں کے سلسلے سے منسلک آنا، ان ھذا العلم دین، یہ دین ہے، یہ دین ہے. اب جو ہم سمجھے ہوئے ہیں، ہمارے سمجھ کے مطابق دین جہاں اسناد ختم ہوگی اور قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات آئیں گے اور پھر جو بیان شروع ہوگا، ہمارے مقرر کردہ پیمانے کے مطابق دین وہاں سے شروع ہوتا ہے. بولیے، دین وہاں سے شروع ہوتا ہے. امام ابن سیرین نے اور امام مسلم نے اسی تصور کی نفی فرما دی. فرمایا تم نے جسے دین سمجھا ہے اس تصور کا تو مدار ان شخصیتوں پر ہے جنہوں نے تم پر پہنچایا ہے. اگر وہی معتبر نہ رہی تو متن کہاں سے معتبر ہوگا؟ اگر وہ شخصیت خود قابل اعتماد نہ رہی تو متن کہاں سے قابل اعتماد ہوگا؟ اور تمہارا اس متن سے کس طرح ادراک ہوگا؟ لہذا فرمایا بے شک متن میں تعلیم ہے، مگر دین تعلیم کے متن سے نہیں، تعلیم کی سند کا نام ہے. اور سند کیا ہے؟ سند شخصیتوں کا نام ہے. سند. اب اس پر امام مسلم کا یہ روایت بیان کر کے یہاں میں ایک حدیث ابن ماجہ کی کوٹ کر رہا ہوں. اگر تمام لوگوں کی رسائی امہات الکتب تک نہ ہو تو یہ میری حدیث کی جو کتاب میں نے مرتب کی ہے المنہاج السوی، یہ 600 سال کے بعد مشکات المصابیح کے بعد حدیث پاک کا پہلا کمپینڈیم 6 صدیوں کے بعد مرتب ہوا ہے. اس کتاب المنہاج السوی کا صفحہ 34 یاد رکھ لیں، لکھ لیں صفحہ 34، فصل فی حقیقت الایمان، حقیقت ایمان کی فصل ہے. اس میں میں نے روایت کی ہے، حدیث لی ہے امام ابن ماجہ سے، امام طبرانی سے اور امام بہقی سے. اور ابن ماجہ چونکہ سیاستہ سے ہیں، اصحاب سیاہ میں سے، تو امام ابن ماجہ نے یہ حدیث اپنے مقدمہ میں درج کی ہے، باب فی الایمان. بڑی ایمان افروز حدیث ہے. اب میں متن نہیں اسناد کی بات سمجھا رہا ہوں، اسناد ہی بتاؤں گا. روایت کرتے امام ابن ماجہ ان عبد السلام ابن ابی صالح ابی الصلت الحروی ان علی ابن موسیٰ الردا ان ابیہ اے موسیٰ الکاظم ان جعفر ابن محمد الصادق ان ابیہ اے الامام محمد الباقر ان ابیہ یعنی علی بن الحسین اے امام زین العابدین ان ابیہ اے الامام حسین ان ابی علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد پھر آگے حدیث ہے ایمان. الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان. یہ بیان کر کے امام ابن ماجہ لکھتے ہیں قال ابو السلط الحروی، یعنی امام ابن ماجہ کے شیخ جن سے یہ حدیث امام ابن ماجہ نے لی، وہ لکھتے ہیں قال ابو السلط الحروی لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرا. امام ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سند ہے اس حدیث کی، متن نہیں، کیا
متن نہیں کہ الایمان معرفت بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان، نہیں، اس کی بات نہیں کی. فرمایا صرف اس کی سند کون سی؟ امام علی بن موسیٰ رضا، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر الصادق، امام محمد الباقر، امام علی زین العابدین، امام الحسین اور سیدنا علی ابن ابی طالب الی سیدنا محمد النبی المصطفیٰ. فرماتے ہیں اگر اس حدیث کی صرف یہ سند پڑھ کر کسی دماغی مریض پر، مجنوں پر دم کر دیا جائے تو شفا یاب ہو جائے گا. اب آپ کو ایک دم بھی مل گیا نیا. لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، اس دورہ صحیح بخاری کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ امام بخاری کا، اب چونکہ میں باقی کتب صحاح تو پڑھا نہیں رہا اس موقع پر، اللہ کو کیا منظور ہے، شاید کبھی نصیب ہوا اور علماء میں یہ ذوق بڑھ گیا اور ان کو یہ طلب اور پیاس بڑھ گئی، تو اسی طرح شاید کسی آئندہ موقع پر میں دورہ صحیح مسلم بھی رکھ سکتا ہوں، پھر کسی اور موقع پر دورہ صحیح جامع ترمذی بھی ہو سکتا ہے. مگر بتانا مقصود یہ ہے کہ اس پر مطالعہ کریں گے ہم 3 دن کہ امام بخاری کا عقیدہ کیا تھا. امام بخاری کا نام لینا اور روب کے لیے کثرت کے ساتھ ان کا نام استعمال کرنا آسان ہے، مگر امام بخاری کو جاننا مشکل ہے. اس دورہ میں جانیں گے، اسی طرح اصحاب سیاستہ کو جانیں گے. تو آج اس سے پتہ چلا، ایک امام مسلم کا پتہ چل گیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. امام مسلم شخصیت پرست نہیں تھے، مگر شخصیت پرست نہ ہو کر وہ فرماتے ہیں کہ دین انہی اللہ والوں کے نام کا نام ہے. یہ جو اہل اللہ ہیں جن کے ذریعے دین پہنچا، ان کے اسناد کو دین کہتے ہیں. اور یہ جو قول ہے امام ابن سیرین کا اور امام مسلم کا، صرف لکھوا رہا ہوں، یہ قول حدیث کے بارے میں یہ قول شرح ہے، تفسیر ہے قرآن مجید کی اس آیت کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ اس کی تفسیر میں لکھ لیں، یہ اس کی تفسیر ہے، صراط الذین انعمت علیہم. اللہ رب العزت نے الصراط المستقیم نہ قرآن کو کہا نہ حدیث اور سنت کو کہا. الصراط المستقیم کہا، صراط الذین انعمت علیہم نیک شخصیتوں کے راستے کو، اللہ والوں کے راستے کو کہا صراط مستقیم. کیا؟ اہل اللہ کا راستہ صراط مستقیم ہے جو قرآن نے تعریف دی. تو اس کی تفسیر امام ابن سیرین نے کی، ان ھذا العلم دین، اور اس کی روایت امام مسلم نے کی. اس کی روایت اور اس پر جو سند ہے یہ امام ابن سیرین کا قول تھا، یہ امام مسلم کا قول تھا. اس پر قرآن مجید کی آیت آ گئی، اور اب اس پر سند خود اللہ کا ایک اور قول پیش کرتا ہوں. ان ھذا العلم دین، کہ یہ علم دین ہے. اللہ رب العزت نے چاہا کہ میں اپنی توحید کو بیان کروں. کیا؟ سو اس نے جس صورت میں اپنی توحید بیان کی، اس صورت کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں. وہ متن ہے، بیان توحید کا متن ہے. اور توحید اللہ کا ایک ہونا، اس کا مضمون شروع ہوتا ہے هو اللہ احد سے. کس سے؟ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ پورا مضمون ہے، متن ہے بیان عقیدہ توحید کا. مگر سورت شروع ہوتی ہے هو اللہ سے نہیں. کس سے؟ قل. قل میں نہ وحدانیت کا معنی ہے، نہ توحید کا معنی ہے، نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ اثبات توحید ہے، نہ نفی شرک ہے. لفظ قل میں ان میں سے کوئی مضمون ہی نہیں ہے. قل کا معنی ہے حضور کو فرمایا جانا، محبوب تم بتا دو، آپ فرما دیں. تو یہ جو قل ہے آپ فرما دیں، یہ سند ہے. اگلا حصہ اس کا متن ہے. ان ھذا العلم دین. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر توحید لینی ہے تو قل سے لو، چونکہ قل میں اسناد ہے. یعنی سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ تعالی،
اخبرہ اللہ تعالی ان وحدانیتہ وقال لہ قل هو اللہ احد. یہ عبارت تقدیری ہے. اللہ نے حضور کو خبر دی اور فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیں میں ایک ہوں. تو وحدانیت کا بیان مضمون متن آگے آیا اور قل میں اس کا حضور کو فرمانا کہ آپ کہہ دیں. یہ درجہ یہ ہے بمنزلہ اسناد، بمنزلہ اسناد. یہ اسناد کے رتبے میں ہے قل، اور هو اللہ احد متن کے رتبے میں ہے. تو یہ خیال کہ دین میں شخصیت پرستی، یہ پرستی کا لفظ ہم نے اپنے آپ سے لگا لیا. اگر پرستی کو نکال دیں تو دین سارا شخصیتوں کا نام ہے. پرستی کو نکال دیں، پرستش تو ہے ہی نہیں، وہ تو صرف اللہ کی ہے. اگر پرستی کا لفظ ہٹا دیں تو دین سارا شخصیتوں کا نام ہے. کیونکہ سند شخصیتیں ہیں، خواہ وہ پیغمبر ہوں خواہ وہ صحابہ ہوں. حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ سب شخصیتیں ہیں، یہ سب شخصیتیں ہیں. فرمایا انی ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و اطرتی. دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت و اہل بیت. تو اہل بیت شخصیتیں ہیں. ادھر فرمایا میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، یہ دین ہے. تو خلفائے راشدین شخصیتیں ہیں. تو 75% سے زائد حصہ دین کا اور تعلیمات دین کا شخصیتوں پر ہے. یہ اسناد کی اہمیت ہے. تو یہ ایک آ گیا بیان. پھر اسی طرح یہ قول تھا امام ابن سیری کا. اب دوسرا قول اسے بھی امام مسلم نے ہی روایت کیا مقدمہ میں. وان عبد اللہ بن المبارک قال الاسناد من الدین. اسناد دین میں سے ہے، اسناد دین میں سے ہیں. اور من بیانیہ بھی ہوتا ہے، معنی ہو الاسناد هو الدین. اسناد ہی دین ہے. ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. فرمایا اگر سند نہ ہوتی تو جس کے جو جی میں آتا وہ کہتا پھرتا. یہ جو قدخن اور قید لگ گئی ہے وہ یہ ہے. اس لیے لمن شاء لقال من شاء و ما شاء. کس نے کہا، کیا کہا؟ تو فرمایا دونوں پر دھیان کیا کرو. بعض لوگوں کی سوچ ہوگی یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا، یہ دیکھو کہ کیا کہا. نہیں، امام مسلم اور امام عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث وہ فرماتے ہیں کہ دونوں دیکھو. ایک سب سے پہلے یہ دیکھو کہ کس نے کہا اور پھر دیکھو کہ کیا کہا. کیا کہا یہ متن ہے، کس نے کہا یہ سند ہے، یہ مدار دین ہے. پھر امام عبداللہ بن مبارک نے روایت کیا، فرمایا قال بیننا و بین القوم القوائم یعنی الاسناد. کہ جو ہمارے اور قوم کے درمیان ستون ہے دین کے وہ اسناد ہیں، وہ سند ہے. پھر امام سفیان ثوری هو ایضا امیر المومنین فی الحدیث. یہ وہ لوگ ہیں جن کو امام بخاری سے بہت پہلے، امام بخاری سے بہت پہلے امیر المومنین فی الحدیث کا درجہ ملا تھا. مصطلحات فن حدیث میں جو درجات ہیں محدثین کے، ان میں سب سے اونچا اور آخری درجہ امیر المومنین فی الحدیث ہے. اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے. تو امیر المومنین فی الحدیث امام سفیان ثوری کو بھی کہا گیا اور امام عبداللہ بن مبارک کو بھی کہا گیا. اور آپ کے علم کے لیے بات کر دوں کہ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہوئے مگر ان سے بہت بعد میں جا کر آئے. تو جب امام بخاری ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے، ان کی ابھی ولادت بھی نہ ہوئی تھی، ان سے پہلے حدیث نبوی کو روایت کرنے والوں میں جو امیر المومنین فی الحدیث تھے، امام عبداللہ بن مبارک اور امام سفیان ثوری،
یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کے مصاحبین، تلامذہ اور مستفیدین میں سے تھے. اور امام عبداللہ بن مبارک معروف مذہب فقہی کے امام تھے. ان کا فتویٰ فقہ حنفی پہ ہوتا تھا. انہوں نے فرمایا قال الاسناد سلاح المؤمن فاذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. انہوں نے فرمایا اسناد، سند یہ مومن کا اسلحہ ہے. اگر مجاہد کے پاس اسلحہ نہ ہو تو جہاد کیسے کرے گا؟ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو روایت حدیث، علم دین، علم تفسیر، جتنا علم دین ہے اس کا مدار سند پر ہے. اس کا مدار بولیے سند پر ہے. سند کے بغیر کوئی چیز قبول نہ کی جاتی تھی. اور امام مسلم نے ہی مقدمہ صحیح مسلم میں، حوالہ لکھ لیں، یہ بھی بیان کیا. فرمایا اب یہ بات بڑی خاص ہے، فرمایا جب تک فتنہ پیدا نہیں ہوا تھا، فتنہ وضع حدیث کا اشارہ اس طرف ہے، اور فتنہ ابتداء کا، فتنہ بدعت اور فتنہ وضع الحدیث، جھوٹ بولنے کا، جب تک فتنہ پیدا نہیں ہوا تھا تو فرماتے وہ دور خیر القرون کا دور تھا. صحابہ تھے، پھر تابعین تھے، پھر تبع تابعین تھے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو ادوار خیر تھے. تو ضرورت اس وقت پیش نہیں آتی تھی پوچھنے کی کہ تمہاری سند کیا ہے، تم نے یہ بات کس سے سنی، چونکہ ہر شخص صادق تھا، صدوق تھا، عادل تھا، ثقہ تھا، معتبر تھا، اور ہر ایک کی بات مقبول تھی. یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ یہ جو بات کہہ رہے ہو کس سے سنی. فرمایا جب فتنہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد اب ہم کسی سے بات قبول نہیں کرتے. یہ بات اہم ہے، دین کی بات کسی سے قبول نہیں کرتے. آج تو وہ دور ہے کہ جس کو سند کے معنی کی بھی خبر نہیں ہے وہ بھی دین منتقل کرتا ہے اور دین بیان کرتا ہے، اور اپنے آپ کو دین پر اتھارٹی سمجھتا ہے. ہر شخص مجتہد بنتا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے دین کے اندر کہ دین کے قوائم کو گرا دیا گیا ہے. جب ستون اور دیواریں گر جائیں تو چھت کبھی برقرار نہیں رہتی. تو امام مسلم فرماتے ہیں، اور میں سب وہی ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں جن پر اعتبار کیا جاتا ہے اور جن کی سند سے بات کی جاتی ہے. نام درست لوگوں کے لیے جاتے ہیں، بات غلط کی جاتی ہے. بخاری اور مسلم کے نام سے بات کی جاتی ہے، انہی کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا جب فتنہ پیدا ہو گیا تو ہم کسی سے جب اس کی بات سنتے دین کے بارے میں تو قبول نہیں کرتے تھے. جب کوئی شخص کوئی بات کرتا، تفسیر کرتا، شرح کرتا، روایت کرتا تو ہم اس سے پوچھتے سموا لنا رجالکم، اپنے رجال بتاؤ، اپنی سند بتاؤ، تم نے کس سے لی ہے. تو وہ بات پر دھیان نہ دیتے، شخصیتوں پر دھیان دیتے کہ کس سے لی ہے. آگے لفظ سنیے، فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. اگر تو اس کے رجال، اس کی سند اہل السنت سے ہوتی تو امام مسلم کہتے ہیں پھر اس کی حدیث قبول کی جاتی تھی کہ یہ اہل السنت سے ہے. وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. اور اگر اہل بدعت سے ہوتی تو ان کی حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلا کہ یہ جو میلاد شریف آپ نے کر لیا، عرس مبارک کر لیے، حلقات ذکر قائم کر لیے، بزرگوں کے طور طریقوں پر چل پڑے، وظائف کر لیے، تو جو کہتے ہیں کہ یہ بدعتیں ہیں تو انہوں نے بدعت کا معنی نہیں سمجھا. یہ حدیث آگے آئے گی، دورہ بخاری میں بیان کروں گا. تو بدعت تو کوئی ایسی شے ہے جو امام مسلم سے بھی پہلے تھی.